السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، مسکراتا ہوا رکھے اور اپنی امان اور حفاظت میں رکھے۔ ناظرین، ویلکم ہے آپ کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل اس کے اسلامک 786 پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ان تمام چیزوں کے کرنے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ان تمام چیزوں کے کرنے والوں کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو اتنا بولا جا رہا ہے کہ جس کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ دن رات جھوٹ، سو کر اٹھا تو جھوٹ، بیٹھا تو جھوٹ، سویا تو جھوٹ، کہیں گیا تو جھوٹ، کہیں سے آیا تو جھوٹ۔ انسان رہتا کہیں اور ہے اور کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں ہو تو کہتا ہے کہ میں یہاں۔ مثال کے طور پر کوئی شوہر ہے، اگر کسی نے فون کیا کہ بھائی کہاں ہو تو کہتا ہے میں سموتی میں ہوں۔ یعنی اس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جس کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے، اور اسے غلط بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ انسان بڑے آرام کے ساتھ، بڑے مزے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے اندر اس کی کیا لعنت ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، قرآن شاہد ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں اللہ کا فرمان ہے کہ پس لعنت کرے اس پر اللہ کی جو جھوٹ بولتے ہیں، اور جو جھوٹ بولتے ہیں اس پر اللہ رب العزت کی لعنت۔ اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس کے پاس جو رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے، اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب میں دیکھیں کہ دو فرشتے آئے اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے گئے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور ایک شخص بیٹھا ہے۔ تو کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو لوہے کے زنبور سے اس کے کلے کو چیر رہا ہے، یعنی اس کے کلے کو کاٹ رہا ہے، اور یہاں تک کاٹتا ہے کہ اس کو لے کر گردن تک چلا جاتا ہے۔ اتنا کاٹتا ہے، جب تک یہ کلہ صحیح ہو جاتا ہے پھر دوسرے کلے کو کاٹتا ہے، پھر یہ جب صحیح ہو جاتا ہے تو پھر پہلے والے کلے کو کاٹتا ہے۔ یعنی اس طرح کر کے اس کے ساتھ یہ معاملہ جاری رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا، عرض کیا، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ جس کا کلہ چیرا جا رہا ہے یہ اتنا بڑا جھوٹا تھا اور ایسا جھوٹ بولا تھا کہ جس جھوٹ کو پوری دنیا میں پہنچائی گئی، اس کے جھوٹ سن کر دوسرے نے پہنچایا، دوسرے سے سن کر تیسرے نے پہنچایا، یعنی اس طرح کر کے تمام لوگوں کے اندر یہ بات موجود ہو گئی اور پوری دنیا کے اندر یہ عام ہو گئی۔ اسی لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ قیامت تک کیا جاتا رہے گا، یعنی اس کے کلے کو قیامت تک چیرا جائے گا جو جھوٹ ہمیشہ بولتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آتا ہے چغل خوری۔ یہ بھی بہت بڑی اور بہت بری بیماری ہے اور بہت بڑی اور بری عادت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ چغل خوری کہتے ہیں کہ کسی بات کو کسی دوسرے کے سامنے لے جا کر کہنا، یعنی میں نے آپ کو کوئی بات کہی، راز کی، اور آپ نے میری بات کو دوسرے کے سامنے ظاہر کر دی، یا پھر آپ میری چغلی کسی دوسرے کے سامنے کر دی کہ فلاں صاحب نے آپ کے بارے میں ایسی ایسی بات کہی تھی۔ اب آپس میں تانا ہوا، تشنی ہوا، جھگڑا لڑائی کے سبب بھی پیدا ہو گئے۔ تو چغل اور چغل خوری، چغلی اور چغل خوری، ان چیزوں کی وجہ سے آپس میں بسا اوقات جھگڑے بھی ہوتے ہیں، فساد بھی ہوتے ہیں، اور رشتے بھی ختم ہونے کے کگار پہ آ جاتے ہیں۔ تو چغل خوری بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
یعنی جو چغل خوری کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر جا کر کہتا ہے، ایک میں دو لگاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے غیبت۔ غیبت بھی یہ بہت بری چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے سوال کیے کہ بتاؤ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات کسی کے سامنے کہنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، ناگوار پہنچے، ناپسند ہو، ایسی باتوں کا کہنا یہ غیبت ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات، وہ چیز وہ بھائی کے اندر موجود ہو، یعنی جس کی غیبت ہم کر رہے ہیں وہ چیز اس بھائی کے اندر موجود ہو، وہ برائی موجود ہو، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی غیبت ہے، یعنی یہی تو غیبت ہے، یعنی اس کے اندر اگر وہ برائی موجود ہے تو یہ غیبت ہی ہوا، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ یہ بہتان ہو گیا، یہ الزام ہو گیا، اور یہ غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی غیبت اس کو کہتے ہیں کہ جس بھائی کی ہم برائی بیان کر رہے ہیں اس کے اندر وہ چیز موجود ہو، اور دوسرے کے سامنے ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہیں جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو، اسے ناگوار پہنچتی ہو، اسے ناپسند ہو، اسے تکلیف ہوتی ہو، تو ایسی باتوں کا ذکر کرنا یہ غیبت میں ہے۔ اور اگر وہ چیز موجود نہیں ہے جس کی ہم برائی کر رہے ہیں اور وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس پر ہم الزام لگا رہے ہیں، اس پر بہتان لگا رہے ہیں، جو غیبت سے بھی سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے اور بہت بڑا ہے۔ ھذا بہتان عظیم۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے جھوٹ، چغل خوری، غیبت، ان تمام بڑی اور بری بیماریوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔